اب یہ حکومت نے جو آج کیا ہے، جو میں نے پہلے کہا، حکومت کیا جی ہم ذرا فیصلہ آباد دیکھ لیں اس کے بعد مذاکرات کریں گے. کل رات تک یہ بیانات ارشادات اور فرمودات آ رہے تھے کہ فیصلہ آباد کو ذرا دیکھ لیں اور کتنا اس کے بعد مذاکرات کریں گے. یعنی مذاکرات کریں گے لیکن فیصلہ آباد کو دیکھ لیں پہلے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ تمام دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹکس جن کو کہنا خاص سیاسی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں. خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ان کی فیملی، ان کے والد کا خون گرا ہوا ہے اس ملک کی سیاست میں شامل ہے. وہ ایک سیاسی ذہن رکھنے والے شخص ہیں. عابد شیر علی کا خاندان سیاست میں ہے. رانا ثناء اللہ سیاسی آدمی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ تشدد برداشت کیا ہوا ہے. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ میں کہوں گی کہ خواجہ آصف، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک کہ پیرا ٹروپرز کے طور پہ کوئی ٹیکنوکریٹس ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں. ایسا نہیں، سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. اور سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ جب اس طرح کی حرکتیں کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتفاقیہ کر دیا انہوں نے، وہ غلطی ہو گئی جی کوئی بات نہیں. یہ سیاسی لوگ ہیں. انہوں نے انہوں نے جیلیں کوڑے کھائے، کوڑے تو نہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. انہوں نے تشدد، انہوں نے جو کچھ آج کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور سامنے والوں کو ڈنڈے ونڈے دکھائیں گے، جوتے ووتے دکھائیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ بھاگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. چیزیں اس وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، مکمل حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. حکومت اس وقت فیصلہ آباد پہ کس کا راج ہے کوئی نہیں جانتا. خلق خدا راج کر رہی ہے. پنجاب پہ کس کا راج ہے؟ خلق خدا راج کر رہی ہے. آپ کے وزراء کہاں ہیں؟ کسی وزیر میں اس وقت ہمت ہے کہ وہ فیصلہ آباد میں سڑک پہ نکلے؟ کوئی وہاں کا منتخب رکن قومی یا صوبائی اسمبلی سینہ تان کے نکل سکتا ہے؟ عوام میں نکل سکتا ہے تو نکلے. بتائے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں یہاں سے جیتا ہوں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ووٹ لے کے، نکل کے دکھائے. خلق خدا نکلی ہوئی ہے باہر، چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. جب حکمران، جب آپ کے منتخب نمائندے بھاگ جائیں، فرار ہو جائیں، اپنی شکل نہ دکھا سکیں، یہ وہی لوگ تھے نا جو وہ فیصلہ آباد آؤ جو ہم دیکھتے ہیں. کدھر گئے سارے لوگ؟ غائب ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب گھر میں بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے ان کے ڈیرے پہ حملہ نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بڑھ کے ماریں گے بڑی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا پھر کہاں گئے سارے؟ کہاں گئے وہ شہر فیصلہ آباد کے منتخب نمائندے؟ غائب ہو گئے. صبح آپ ڈنڈے سوٹے لے کر نکل آئے تھے، گئے وہ ایسی کی تیسی، آپ نے گولی چلی، ہاتھ سے معاملہ نکلا، سب پھر سب غائب. اس میں پورا فیصلہ آباد جو ہے وہ مظاہرین کے ہاتھ میں، تحریک انصاف کے ہاتھ میں کنٹرول کیا ہوا ہے. اور اس کے آگے جو کچھ ہوتا ہے، اس کے آگے اب کیا کریں گے آپ؟ اس کے آگے جو کچھ ہوگا وہ تحریک انصاف فیصلہ کرے گی. تحریک انصاف سڑکوں پہ خلق خدا فیصلہ کرے گی کہ ڈنڈے چھوٹے لے کے گھروں میں گھسنا ہے، آگے لگانی ہے یا نہیں لگانی. اور ظاہر ملک انارکی کی طرف چلا گیا سارا. آپ نے ایسے حالات پیدا ہونے کیوں دیے؟ آپ نے کیوں کل رات کو یہ کہا کہ ہم فیصلہ آباد کے بعد مذاکرات کریں گے؟ کیوں آپ نے کہا؟ کل رات کو آپ کی کیا کوئی نہ کٹ جاتی؟ کوئی آپ کی جو ہے پگڑی اچھل جاتی؟ آپ نے خون گرا دیا، آپ نے ملک اور پورے ملک میں آگ پھیلا دیا. مزید اگریسو ہو جائے گی. میٹرو بند ہو گئی لاہور کی، اور اس میں اور پاوت کودیں گے بیچ میں. اب اس میں اور قوتیں. لیکن ملک تو آتش فشاں ہے آپ کا آپریشن ضرب حد چل رہا ہے، آپ کا خیبر 1 چل رہا ہے، آپ کے کراچی کے اندر ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر اور ہزاروں مسائل ہیں. بلوچستان اب بے شمار اور فورسز ہیں. اب آپ نے پنڈورا باکس کھول دیا کہ جی طاقت کا مظاہرہ وہ کل سے مذاکرات کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. حکومتیں ایسی ہے، ایسے پرچون کی دکان نہیں چلتی. جس طرح حکمراں حکومت کر رہے ہیں اس طرح آپ ایک پرچون کی دکان نہیں چلا سکتے. پرچون کی دکان چلانے کے لیے بھی کوئی رولز ہوتے ہیں، کوئی ریگولیشنز ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جی کسٹمر سروس پر رات کو ضد بدماشی جیسے ہوتی ہے نا، اور جی فیصلہ آباد کے بعد مذاکرات کریں گے، کل تاکہ ذرا نہ کر گڑی جائے اور فیصلہ آباد کھلا رہے گا. بھائی میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ شہر بند ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ شٹر ڈاؤن ہو. شہر اس طرح بھی بند ہوتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا. شہر اس طرح بھی بند ہوتے ہیں. شہر بند ہونے کا مقصد یہ، کراچی بند ہے تو کراچی کیسے بند ہے؟ لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں؟ نہیں، آپ نے سڑکیں بلاک کر دی ہیں لوگوں نے. پشاور کس طرح بند ہے؟ لوگوں سے آپ نے اپیل کی اور پرامن. معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. جب آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہتے. اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے کیونکہ مسجد وسطیٰ کے حالات وہ دیکھے ہیں، جب تک اچھلے وہاں پہ اور تاج گرے، وہاں پہ لوگ جو آتے تھے تحریر اسکوائر پہ سب سے زیادہ ان کو مارتے تھے نوجوان، اور جو کہتے تھے کہ ٹھنڈے ہو جاؤ اس کو اور زیادہ مارتے تھے. کسی کی بات نہیں سنتے تھے. اب مسئلہ یہ کہ کیا یہ حالات، کیا حکومت اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے؟
لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اب ہم نہیں کریں گے، اب ہم مذاکرات نہیں، اب ہم نہیں کریں گے مذاکرات، اب مقدمہ کٹ گیا ہے ابھی شیر علی صاحب کے اوپر 300 افراد کے اوپر قتل کا مقدمہ کٹ گیا ہے۔ یہ اس طرح سے، اور یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اب اس نوجوان کی شہادت، ابھی عمران خان کی بات کریں گے، یہ بالکل ایسے ہوئے کہ جو حکومت بریک لینی ہے، اور پلان سی میں کراچی بھی ہے جو کہ بہت کراچی بھی ہے، پشاور بھی ہے، ابھی وہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ریلوے بند کریں گے کل، ٹھیک ہے نا، ایئرپورٹ کی فلائٹ ڈیلے ہوں گی، یہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور کس لیے ہوا ہے؟ صرف کہ جی بادشاہت ہے تو جی بادشاہ سلامت کی یہاں پہ ایک تیوری جو ہے نا اس میں اضافہ نہ ہو جائے، ماتھے پہ جو تیوری ہے نا بس ایسے رہنی چاہیے، ان کو ایسے رہنا چاہیے، ان کو ایسے رہنا چاہیے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، یہ اس کے اوپر پورا ملک چل رہا ہے، اور پورے ملک کو آپ نے آگ لگا دی بغیر وجہ کے۔ اگر آج احتجاج یہی 4 سیٹیں ویسے، یعنی 4 سیٹوں سے وہ عدالت نے کہہ دیا کھولیں، اور گئے سردار ایاز صادق گئے، اس میں سے بھوسی ٹکڑے نکلیں گے ڈبوں میں سے، ایاز صادق گئے، خواجہ سعد رفیق بھی گئے، سیٹیں گئی۔ میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں جو ڈبہ کھلے گا اس ڈبے میں سے بھوسا نکلے، بھوسی ٹکڑے نکلیں گے اندر سے، وہ 35 پنکھے جو لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے لیکن اس سے آتے آتے، اور ایک بندہ یعنی آرام سے مظاہرہ ہو رہا ہے، مظاہرین ایسے آمنے سامنے کھڑے، ایک بندہ ایسے نکالتا ہے، ہاتھ سے پستول نکالتا ہے، ایسے کر کے اسٹریٹ فائر کر کے گولی مار دیتا ہے سر میں، سینے میں تڑ 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 کے گولی مار دیتا ہے۔ یعنی ایک وہ پہلے گلو بٹ تھا، یعنی وہ پولیس کی پوری پروڈکشن میں گلو بٹ صاحب آ رہے ہیں، پولیس پروٹوکال دے رہی ہے، وہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں، گاڑیوں کی شیشے، اور ابھی دوسرے صاحب آرام سے پستول، ایسے پستول نکالی ہے انہوں نے، جو کراؤڈ آرام سے کھڑا ہے، کوئی گولی نہیں چلی، کچھ نہیں ہوا، نعرے بازی، ایسے پستول نکالی ہے ایسے کر کے، اور یہ سیدھی فائر، یہ گولی، یہ کوئی ملک ہے؟ اور اس کے بعد یہ طاقت کا مظاہرہ ہے، اور اس کے بعد اس کو پکڑا، اس کو بھگا دیا، اس کو پکڑ کے وہ بھگا دیا، اور ابھی اس کو یعنی وہ اس بندے کو شناخت بھی ہو گئی، تصویریں بھی آ گئی، اس کو بھگا دی، گرفتار کر کے اس کو کسٹڈی سے آپ نے چھوڑا کے دکھا دیا، کیونکہ وہ پکڑا جائے گا تو اس کے بعد پوری چین کھل جائے گی، وہ بتائے گا مجھے اسلحہ کس نے دیے، سرکاری پسٹل تھا نہیں تھا، ابھی پوسٹ مارٹم ہونا ہے اس بچے کا، پتہ نہیں پوسٹ مارٹم، واقعے کا بھی، اور یہ ابھی آگ پھیل رہی ہے، اور آگ پھیل کے اب اس کو کیسے کنٹین کرے گی حکومت؟ یا تو پانی چھڑکیں گے آپ اس پہ، یا آپ اس پہ پیٹرول چھڑکیں گے، ابھی تک تو پیٹرول چھڑک رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک جتنے بیانات آ رہے ہیں، حکومت آگے کیا کرے گی؟ تحریک انصاف کیا آگے کرے گی؟ حکمرانوں کے جتنے بیانات آ رہے ہیں وہ فائر ٹینڈر جو ہیں اس کے اندر سے پیٹرول نکل رہے ہیں، جتنے بیانات، ان کو سب کو اپنے منہ کو ایسے زپٹ کر لینا چاہیے، بالکل زپ لگا کے منہ بند کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ بڑھ کے مارے ٹی وی پہ آ کے۔ یہ حکومت ہے، ان کا کام ہے معاملات کو سنبھالنا، یہ جا کے جی ایجنڈا واضح ہو گیا، جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے آگ لگانی ہے، ہم تو پہلے چاہ رہے تھے لاشیں ان کو چاہیے، یار آپ نے بندے مار دیے ان کے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لاشیں چاہیے تھی۔ یعنی کوئی ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے کہ یار کوئی کہیں تو جا کے یہ بات ختم کرے گی، کوئی سینس کی بات کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نشے میں پھر وہ نشے میں ملتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس میں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔